أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 جو آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جس کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی، انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے دو حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قد خلت من قبلکم سنن، اور دوسرا ہوگا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلا لفظ قد حرف تحقیق ہے، فعل ماضی سے پہلے آتا ہے عام طور پر، اور فعل ماضی میں زور پیدا کرتا ہے۔ خلط خا لام اور واو اس کے حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ خلوا یخلو، خلاون تبدیلی کے بعد خلا یخلو خلاً اور خلوتاً۔ ایک معنی اس کے ہیں کسی چیز، جگہ یا زمانے کا خالی ہونا، تنہا ہونا۔ دوسرے معنی ہے گزر جانا، زمانے میں گزرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ اور تیسرے معنی ہے کسی سے تنہائی میں ملنا۔ یہاں پر یہ گزرنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد قبل کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے، قبل ظرف ہے اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ سنن کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ سنت ان کی جمع ہے اور مرفوع استعمال ہوا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں ہم دو حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فسیروا فی الارض اور دوسرا ہوگا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تو جو پہلا حصہ ہے فسیروا فی الارض، اس میں فا حرف ہے، سیرو فعل امر ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، سین یا را اس کے حروف مادہ ہیں۔ سارا یسیرو سیرن سیر کرنا کے معنی میں، پھرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ فی حرف جر ہے، جس کے بعد الارض جو ہے وہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں فا حرف ہے، انظرو پھر فعل امر ہے، جمع مذکر کا صیغہ، نون زا اور را اس کے حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ نظر ینظرو دیکھنا۔ کیفا اس میں استفہام ہے، کانا فعل ناقص ہے، عاقبہ اسم ہے، انجام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور المکذبینہ جو ہے المکذبونہ کی مجرور فارم یہاں پر استعمال ہوئی ہے، اور المکذبونہ جو ہے المکذب کی جمع ہے، اور المکذب جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے، باب تفعیل سے کذبا یکذبو تکذیباً جھٹلانا کے معنی میں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہم نے بنایا ہے، جملہ مستانفہ قد سے شروع ہو رہا ہے، خلط فعل ہے، چوتھا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد قبلکم مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہے، اور یہ جار مجرور جو ہیں یہ متعلق ہو جائیں گے خلط فعل کے، اور سنن کا لفظ جو ہے یہ فاعل ہے خلط فعل کے لیے، تو گویا خلط فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ دوسرا جملہ ہم نے بنایا ہے فسیروا فی الارض، اس فا کو فصیحیہ مانا گیا ہے، گویا یہاں پر ایک شرط جو ہے وہ مقدر ہے، محذوف ہے، اور وہ شرط یہ نکالی جا سکتی ہے کہ اگر تمہیں شک ہے، یعنی ان شکک تم، اگر تمہیں شک ہے تو فسیروا فی الارض۔ اب میں جواب الشرط والے حصے کو انالائز کر رہا ہوں۔ سیرو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، فی الارض جار مجرور متعلق سیرو فعل کے، اور سیرو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط ایک محذوف شرط کے لیے۔ فا کو عاطفہ قرار دیں گے، انظروا پھر فعل امر ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اب اس کو چاہیے مفعول بہ، تو وہ آ رہا ہے کیف کان عاقبۃ المکذبین کی صورت میں۔ کیفا خبر مقدم ہو جائے گا، کانا فعل ناقص ہے، اور کیفا کانا کے لیے خبر مقدم ہے، اور عاقبۃ المکذبین مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ کانا کا اسم ہے، گویا کانا اپنے اسم اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بہ بن گیا انظروا فعل کے لیے، اور انظروا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جملہ خلط سنن والا لا محلہ لا استنافیہ قرار دیا ہے، سیرو والا جواب الشرط مقدر ای ان شککتم فسیرو قرار دیا ہے، انظروا معطوف علی جملہ سیرو، اور کانا عاقبۃ المکذبین کو فی محل نصب مفعول بہ فعل انظروا کے قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ 100% میچ ہوگی ہماری۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔
اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ قد خلت من قبلکم سنن، بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے، فسیروا فی الارض، سو زمین میں چلو پھرو، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 ہم نے مکمل کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔